میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے سب سے بڑی خبر ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کا پشاور کا دورہ ہے اور اس میں انہوں نے قبائلی عمائدین کے ساتھ جرگہ کیا ہے، جس میں طالبان اور ٹی ٹی پی کے خلاف جو کارروائیوں میں انہوں نے جو کے پی کے جو عوام ہے، غیور عوام ہے، انہوں نے جو ساتھ دیا ہے، اس پر جو قبائلی عمائدین ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس موقع کے اوپر فیلڈ مارشل کا یہ کہنا تھا کہ جو پاکستان ہے وہ افغانستان سمیت تمام اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ جو ہے اچھے تعلقات کا خواہاں ہیں، یہ خواہش رکھتا ہے. لیکن امن کو پاکستان نے بار بار موقع بھی دیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو طالبان ہیں، افغان طالبان، انہوں نے پاکستان کے دشمنوں کو سپورٹ کیا ہے. تو بڑا لاؤڈلی کلیئرلی بالکل انہوں نے بات جو ہے وہ بتا دی ہے کہ جناب انف از انف. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ٹو مچ ہو گیا تھا اور اس پر پھر پاکستان کو جو ہمارے شہداء ہیں ان کے جو خون کا ہے وہ بدلہ لینا تھا. اور پاکستان کی داخلی سلامتی کو انشور کرنے کے لیے جو افواج پاکستان ہیں وہ جو پرعزم ہیں اور وہ ہر ایک انچ پاکستان کا اور ہر ایک پاکستانی کی جان کی جو ہے حفاظت جو ہے ان کو مقدم ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے ایک جرنلسٹ نے جو آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ ہے اس کے اوپر سوال کر دیا. اب تو بات یہ ہے کہ پہلی بات کہ جو آرمی چیف کی مدت ملازمت ہے جو کہ ترمیم ہوئی ہے جس حوالے سے، وہ ایک جو ٹینیور ہے اس کو فکس کر دیا گیا ہے 5 سال کے لیے. اب جو آرمی چیف نہیں بلکہ تمام سروسز چیفز کی جو مدت ملازمت ہے اس کی ڈیوریشن ہے وہ 5 سال ہے. اب اس میں ایئر چیف بھی ہیں جو آلریڈی اپنے 3 ایئرس کیا مطلب 5واں سال ان کا شروع ہے جی. 3 سال تو کیا 5واں سال شروع ہے اور 5ویں سال کے بعد بھی ان کی ریٹائرمنٹ کو جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس نے فریز کیا ہوا ہے. اور یہی فیصلہ ہوا تھا جب آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی. اس موقع کے اوپر وہی ایک فیصلہ تھا جو کہ کیبنٹ نے کیا تھا، اسی کابینہ کے اجلاس کے اندر یہ فیصلہ بھی ہو گیا تھا. آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق جو ایکسٹینشن سے متعلق جو سوال تھا اس پر مولانا فضل الرحمان نے کس طرح ریئیکٹ کیا، آئیے سنتے ہیں. حضرت جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی تھی تو میں نے اس وقت بھی ان کو انتظامی مسئلہ کہا تھا. حالانکہ بعد میں اس پر قانون سازی کی گئی، قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی لیکن کر لی گئی. اور آج بھی یہ انتظامی معاملہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کیا سوچا جا رہا ہے. اور ہمارے آرمی چیف آپ نہیں بنیں گے جی، کوئی فوجی ہی ہوگا. اچھا، میں کئی دفعہ پہلے بھی صحافی دوستوں کو بتا چکا ہوں. ایک دفعہ ہمارے جو ہے افتخار احمد صاحب لاہور سے آئے ہوئے تھے اور ان کی نیس ہوتی ہیں BBC کے اندر، تو انہوں نے ڈنر ہوسٹ کیا تھا اور اس ڈنر کے اوپر کافی جرنلسٹ موجود تھے جس میں اعزاز سید صاحب بھی تھے اور باقی لوگ بھی. تو انہوں نے پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ زیر بحث لے کر آئے. تو میں نے وہاں پر یہ ایک سوال کیا تھا کہ میں نے بھی تقریباً ملتی جلتی بات کی تھی. میں نے پوچھا تھا اپنے صحافی دوستوں سے، ماریہ میمن صاحبہ بھی تھیں اور باقی کافی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، آسمہ شرازی صاحبہ تھی. تو میں نے کہا جی آپ لوگ انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں یا افیکٹڈ پارٹیز ہیں؟ تو کسی نے کوئی جواب نہیں دے سکے تھے، سب چپ کر گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی بات کی کہ بھائی آپ کا کیا انٹرسٹ ہے، آپ کا کیا تعلق ہے اس معاملے سے. یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، یہ انتظامی معاملہ ہے اور وہ جو معاملہ ہے وہ حکومت نہیں دیکھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی خبر، جو انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ ہی از ویری ایکٹیو. وہ کہیں پر ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ صبح جناب ایران ہے، اگلے دن پتہ لگتا ہے امریکہ ہے، پھر پتہ لگتا ہے جناب کہ وہ فلاں ملک میں پہنچ چکے ہیں. تو ہی از آن ہز ٹوز. کبھی وہ کسی میچ میں آپ کو موجود نظر آئیں گے، کبھی کسی شہداء کی نماز جنازہ کے اندر آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے، کبھی جناب IG KPK سے ملاقات کر رہے ہوں گے، پھر ٹویٹر کے اوپر بھی آ جاتے ہیں، ان کی گفتگو آ جاتی ہے. ان کی آج 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں جی. ایک ملاقات انہوں نے کی ہے جی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور دوسری ملاقات انہوں نے کی ہے پرائم منسٹر پاکستان سے. اور ابھی معلوم یہ ہے کہ آج رات کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی جائیں گے اور ایک اور ملاقات ان کی ہونی ہے وہاں پر. تو محسن نقوی صاحب کیا کر رہے ہیں، سوال یہ ہے.
کہ کیا کوئی کھچڑی پک رہی ہے. بہت سی افواہیں زیر گردش ہیں، لیکن جو میری اطلاعات ہیں اس میں پہلے کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، پھر وہ آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح وہ بلاول بھٹو سے بھی پہلے ایک دفعہ مل چکی ہیں اور یہ سیکنڈ ان کی کہ تھرڈ میٹنگ ہے. تو پہلے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے موقع کے اوپر بلاول بھٹو زرداری اور محسن نقوی صاحب وہ ٹیم بن کر انہوں نے اس حوالے سے یعنی ڈیلیگیشن کی صورت میں مختلف جگہوں پر گئے تھے اور انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان سے یا دیگر جماعتوں سے ووٹیں لی تھیں 26ویں آئینی ترمیم کے لیے. تو اس مرتبہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اعتماد میں لیا جا رہا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، کیونکہ جو اطلاعات یہی ہیں کہ جو NFC کا معاملہ ہے، کیونکہ جو کوئی وسائل کی تقسیم ہے امنگ جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے یونٹس ہیں چاروں، ان کو تقسیم کرنے کے بعد وفاق کے پاس پیسہ نہیں بچتا. پھر وہ آپ کا جو یعنی بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے آپ کو لونز لینے پڑ رہے ہیں اور آپ کے لونز جو ہے نا وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا اس حوالے سے سلوشن تلاش کرنا چاہ رہے ہیں اور اس حوالے سے کافی کنسنسس ہو چکا ہے جو میری اپنی انفارمیشن ہے. اور ایک تو 27ویں ترمیم پر جو ہے وہ انہوں نے اعتماد میں لینا ہے تمام جماعتوں کو، اور وہ لے بھی چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو چیز میڈیا کے اوپر آ رہی ہے اس سے پہلے بھی کافی انہوں نے ہوم ورک کر لی ہے. سیکنڈ، ان کے جو یہ دورہ تھا ایران کا، وہاں پر ان کی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات ہوئی تھی، کانفرنس اٹینڈ کرنے گئے تھے ایران کے اندر. تو جو ان کی افغان کاؤنٹر پارٹ سے بات ہوئی تھی تو اس حوالے سے بھی انہوں نے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ بریف کیا، اپڈیٹ کیا ہے کہ جی یہ ایشوز تھے جو کہ ہم زیر بحث لے کر آئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. ایک اور خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بتاؤں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب اپنے گندے کپڑے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بیچ چوراہے میں لا کر نہ دھوئیں. جی بالکل، آپ دیکھ لیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا جی. انہوں نے کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش کرنے والوں کو ہمیشہ عمران احمد نیازی جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں ان کے سامنے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر انہوں نے اپنی جناب ان گنت باتیں بتائیں کہ جناب میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو میں اس وقت کبھی بھی عمران خان کے قریب نہیں آیا، لیکن جب ان کو ووٹ آؤٹ کر دیا گیا تو پھر انہوں نے میرے پر ذمہ داری ڈالی تو میں نے ذمہ داری قبول کی، میں کروڑوں روپے ٹیکس دیتا تھا، میری وکالت عروج پر تھی. پھر ساری باتیں کی. ابھی حالیہ جو چیف منسٹر کا الیکشن ہے اس حوالے سے بھی سارا انہوں نے کہانی اپنا منجن بیچا. لیکن بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سیاست میں کہتے ہیں نا کہ ابھی بچے ہیں. سیاست کے جو داؤ پیچ ہیں وہ خود تو ویسے بڑا اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں لیکن سیاسی اناڑی ہیں. تو ان کو سیاست کے حوالے سے ان کو اگر ٹپیکل پولیٹیشین قرار کوئی دے رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. گو کہ وہ ابھی اس وقت سیکرٹری جنرل کے عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اس ٹائم ان کو بہت سے لوگ قابل قبول نہیں ہیں اور وہ ایک دھڑے کا حصہ ہیں اس وقت اور بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. بیسکلی ان کی جو ڈوریاں ہیں وہ علیمہ خانم جو کہ عمران احمد نیازی کی ہمشیرہ ہے وہ ہلا رہی ہیں. اور علیمہ خانم نے ہی اپنی مٹھی میں جو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو کیا ہوا ہے. دوسری طرف جو اب سہیل آفریدی ہیں تو وہ مراد سعید کا گروپ اور وہ مور انکلائنڈز ہیں ٹورڈز بشرا بیگم. بٹ اب دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی کو وہ کس طریقے سے قابو کرتی ہیں یا جو کیبنٹ بننے جا رہی ہے اس میں کتنے نام جو اس ٹائم نام زیر گردش ہیں وہ تو ہیں لیکن وہ تو تقریباً نئے نام ہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان میں کس کس کو وزیر بناتے ہیں پہلے مرلے میں اور کس کس کو ملتا ہے لالی پاپ. دیکھنے والی بات یہ ہے کیونکہ ابھی انہوں نے جو کہا جی کہ عمران احمد نیازی نے کسی ایک وزیر کو بھی نامنیٹ نہیں کیا. یہ تمام کے تمام جو ہے وہ اختیار انہوں نے دے دیا ہے سہیل آفریدی کو کہ وہ اپنی مرضی کی کابینہ بنائیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے. لیکن بظاہر اگر آپ دیکھیں تو کل بھی 2 فہرستیں آئی تھیں ملاقات کے حوالے سے. ویسے تو روٹین کے اندر بیرسٹر علی ظفر صاحب یہ فہرستیں جاری کرتے تھے، پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اپنی فہرست جاری کر دی اور پھر اس میں ان کا آپس میں خاصا جو ہے وہ ایشو بھی ہوا. مطلب یہ بیرسٹر علی ظفر بڑے قریبی ساتھی ہیں عمران خان کے، ان کی ذاتی دوستی ہے اور وہ اتنے گریڈی نہیں ہیں. یعنی وہ سیاست میں بھی پرانے ہیں اور وہ شاید وکالت میں بھی پرانے ہیں اور وہ میچورٹی بھی ان کی زیادہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب سے. وہ ٹھنڈے مزاج کے ہیں اور سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ تھوڑا گرم مزاج ہیں. اور لیکن پیچھے جو سپورٹ ہے علیمہ خانم انہوں نے بڑی یعنی ایفیکٹولی اور کہتے ہیں کہ چالاکی کے ساتھ پارٹی کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے. تو لیٹ سی
کہ ان دو گروہ کے اندر کون جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. لیکن علی مین گنڈا پور وہ تو سائڈ پر ہو چکے ہوئے ہیں. کے پی کے اندر ان کا اپنا بھی گروپ تھا, لیکن بہت سے لوگ جب یہ کیبنٹ اناؤنس ہوگی تو اس کے بعد جو سیاسی حالات ہوں گے, جو ایم پی ایز ہیں جو 92 ہیں, بلیو کہ 90 ہیں کے پی کے اندر, تو 90+ والے جو ہے وہ جو نمبر ہے وہ پھر نمبر نہیں رہے گا, اس پہ ناراض لوگ شامل ہو جائیں گے. کیونکہ جب گورنمنٹ ہوتی ہے تو گورنمنٹ میں لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے کہ ہمیں اقتدار ملے. جب اقتدار نہیں ملتا اور دوسروں کو مل جاتا ہے تو وہ پھر بڑی حسد اور جلن ہوتی ہے, اور سیاست میں جو ہے نا معافی نام کی چیز کوئی ہوتی نہیں ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا, عالیہ حمزہ جو ہے ان کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. گو کہ وہ اس ٹائم ان کو سزا بھی ہو چکی ہے 9 مئی کے اندر, بٹ ایون دین ان کی جو چیف آرگنائزر بنی ہے وہ پنجاب کی, تو وہ کوئی قبول نہیں کر رہا. پہلے حماد اظہر صاحب ان کے مخالف تھے, اب اور سازشیں ان کے خلاف جاری ہیں اور یہ معاملہ کافی بڑھ چکا ہے. پی ٹی آئی کے اندر ایک اور خرابی کی بات اگر میں کروں تو حامد خان صاحب جو ہے وہ انتظار حسین پنچوتا سے متعلق کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا ڈاؤٹ ہے. یہ بات سنیں. ہمیں ہمیشہ سے اس پہ شک ہے کہ یہ ایجنسیوں کا آدمی ہے, اور کم از کم ہمارے مخالف گروپ کے کسی لوگوں کے ساتھ انوالو ہے. دیکھیں, ہمارا بہت بڑا ایک ایونٹ ہوا منگل کو, جس میں کہ 2000 سے زیادہ لوگ وکیل اکٹھے ہوئے, نوجوان. یہ اسٹیبلشمنٹ کو اتنی مشکل پڑ گئی, اور پھر انہوں نے اپنے مرضی کا ایک کوئی پنجوتا ہے, اس سے یہ لیٹر لکھوا دیا, اس سے پوزیشن لی کہ جی مجھے تو عمران خان نے کہا کہ ان لوگوں کو کرو. حالانکہ عمران خان صاحب کو تو ایکسیس ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کون کون کینڈیڈیٹ ہے, کس کو کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے. اب آپ نے حامد خان صاحب کی بات سنی ہے جی, اور حامد خان صاحب کی یہ گفتگو اس لیے کیونکہ بار کونسلز کے الیکشن ہیں. یہ اب انصاف لائر فورم کے جو ہے نا وہ ہیڈ ہیں وہ انتظار حسین پنچوتا, اب وہ اپنی چودراہٹ چاہتے ہیں, اور حامد خان کا گروپ جو پرانا گروپ ہے وہ تو پاکستان بار کونسل سے لے کے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بار تک ان کا اپنا گروپ کھڑا ہوتا ہے. تو حامد خان صاحب کو غصہ ہے کہ جناب جو مجھے ینگ میرے گروپ کو جو ووٹیں ملنی تھیں تحریک انصاف کے وکلا کی, وہ اب انتظار حسین پنچوتا صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے میں بقول ان کے کہ وہ مخالف گروپ کو جو ہے وہ دلوا رہا ہے, یا ہماری ووٹیں تقسیم ہو جائیں گی تو فائدہ جو ہے وہ جو آسما جہانگیر گروپ ہے اس کو مل جائے گا. اور اگر پنجاب کے میں ان کو شکست ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی شکست ہوگی. تو اس حوالے سے اب معاملہ کس سمت میں بڑھ ہے, اس پر جو بیرسٹر گور ہیں بظاہر وہ اس وقت جو ساتھ دیتے دکھائی دے رہے ہیں جو انتظار حسین پنچوتا کا, وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں. جہاں تک انتظار پنچوتا صاحب کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں, انتظار پنچوتا صاحب میرے طرح ایک ہمبل بیک گراؤنڈ کے آدمی ہیں, وہ لوگوں کو جواب نہیں دیتے. لیکن حامد خان جو پنچوتا ہے, پنجوتا کی بڑی قربانیاں ہیں, ان کی فیملی کی بڑی قربانیاں ہیں, ان کی بچیاں چھوٹی سفر ہو چکی ہے, وہ مہینہ 2 مہینے کے لیے ابڈکٹ ہو گئے تھے وہ گھر سے, اور ان کو بڑا زد و کوب کیا ہے, وہ انہیں پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے, وہ خان صاحب کے ساتھ ڈٹے ہیں, اس کو خان صاحب کا اعتماد حاصل ہے. خان صاحب ہی نے ان کو چیف آرگنائزر آئی بنایا ہوا ہے, اور بڑا اچھا کام کر رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی کل کی جو الیکشن ہے وہ اچھے طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم سویپ کریں گے. اب یہ معاملہ آپ کے سامنے آ گیا جی, یہ پنچوتوں کا بھی مسئلہ ہو گیا, اور ایک بندہ جو خواتین جو ہیں علیمہ خانم اور بشرا بیگم ان کی, اور شبلی فراز صاحب بھی کسی حد تک میں بتاؤں, شبلی فراز صاحب اب نائل ہو چکی ہیں, ان کی وجہ سے پارٹی سے جس کو نکالا گیا وہ شیر افضل مروت ہے, اور بہانہ بنایا گیا تھا خواجہ آصف صاحب کا. تو آج خواجہ آصف صاحب سے دوبارہ پارلیمنٹ میں ان کی ملاقات ہوئی تو شیر افضل مروت نے کہا جی کہ مجھے خواجہ صاحب بہت عزیز ہیں, میرے بزرگ ہیں, اور مجھے ان کی وجہ سے جو بھی کاسٹ پے کرنی پڑی ہے میں اس کو اہمیت نہیں دوں گا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیں. السلام علیکم. سر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو آپ کی پہلے ملاقات کے بعد, تو اب نہ یہ پہلی ملاقات جو ہے نا, مشکلات کا کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے. بزرگ ہیں میرے, مطلب یہ کہ ہاتھ ملانے پہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بس یہ دیکھیں جی یہ حالات ہیں. تو پہلے آپ کو بتایا جی دھڑے بندی کا بتایا ہے, اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جناب کہ یہ وکٹم بھی ایک دھڑے بندی کا آپ کے سامنے ہے, جو کہ کراؤڈ پولر بھی تھا, لیکن اس کے باوجود پارٹی سے اس کی چھٹی ہو گئی ہے, یعنی شیر افضل مروت. یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.